السلام علیکم، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کچھ سیاسی ٹاپک ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جو پرانی جو سیاست تھی اور جو اب کی سیاست ہے اس میں بہت زیادہ فرق آ گیا۔ کچھ پوائنٹ تھے جو میں نے نوٹ کیے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے اس سے پہلے جو سیاست دیکھی تھی تو وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست تھی۔ نون لیگ کہتی تھی کہ پیپلز پارٹی چور ہے اور پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ نون لیگ چور ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے، مگر اس کے بعد سے ایک نئی پارٹی جو تحریک انصاف آئی تو اس نے آ کے تو کہا کہ یہ دونوں چور ہیں، اور پھر وہ اپنے بیانیے پہ ہمیشہ سے قائم رہے۔ جب تحریک انصاف حکومت میں آئی تو اس نے حکومت میں آ کے بھی کہا کہ یہ دونوں چور ہیں، لیکن پہلے یہ ایک دوسرے کو چور کہتے تھے پیپل پارٹی اور جو نون لیگ تھی۔ تو جب تحریک انصاف حکومت میں آئی تو یہ دونوں آپس میں مل گئے، پھر انہوں نے مل کے ایک دوسرے کو جتنے بھی کہا تھا چور، گالیاں دی تھی، پتہ نہیں کیا کیا بکواسات کیے تھے ایک دوسرے کے لیے، تو وہ سارے جو ہے تو وہ ختم کر دیے۔ وہ کہا جی کہ ہم سیاسی بیان تھے، یہ ان میں کوئی سچائی نہیں تھی، تو دونوں آپس میں مل گئے۔ تحریک انصاف کے جو سربراہ تھے خان صاحب، انہوں نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب بھی میں حکومت میں آؤں گا تو یہ دونوں پارٹیاں آپس میں مل جائیں گی، لیکن اس بات کا کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور بہت سارے صحافیوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ یہ دونوں پارٹیاں مل جائیں، کیونکہ ایک دوسرے کو انہوں نے بہت گندا کیا ہوا۔ لیکن جب خان صاحب حکومت میں آئے تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ واقعی یہ دونوں پارٹیاں چور ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں۔ ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور پھر دوبارہ سے نون لیگ کی کیا 14 پارٹیوں کی حکومت جو بنی ہے، تو اس نے آتے ہی توشہ خانہ کا الزام لگا دیا خان صاحب پہ کہ اس نے توشہ خانہ سے کچھ چوری کر دی ہے۔ اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کا الزام لگا دیا، جی اس نے اتنے اربوں روپے کے ڈالر جو ہے تو وہ چوری کیے، مطلب کہ اس کے اوپر بھی چوری کا الزام لگایا، فراگوگی اور پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے چیزیں نکال کے لے آئیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب خان صاحب بھی چور تھے اور یہ دونوں پارٹیاں بھی چور ہیں تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ جب آپ بھی چور ہیں اور میں بھی چور ہوں تو پھر ہمارے درمیان جھگڑا کیا ہے؟ میں آپ کو چور کہوں گا، آپ مجھے چور کہیں گے، لیکن ہمارے مقصد دونوں کے ایک ہے۔ جہاں ہمیں فائدہ نظر آئے گا تو وہاں ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اگر عمران خان بھی چور تھا تو جب عمران خان کو مشکل وقت آیا، سب سے مشکل وقت اس کو آیا کہ اس کی حکومت ختم ہونے کو تھی، تو اس ٹائم وہ کیا کہتا کہ وہ ہاتھ ملا لیتا ان سے۔ جب یہ بھی چور تھے تو وہ بھی چور تھے نا، یا تو کہیں نون لیگ والے جی عام چور نہیں ہیں، خالی زرداری چور تھا، تو یا تو پھر زرداری کہے جی کہ خالی عام چور نہیں ہے، خالی نون لیگ والے چور تھے، کیونکہ پہلے تو یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے ہیں، اور پھر ہماری عدالتوں میں یہ ثابت بھی ہو گیا ہے کہ یہ دونوں چور ہیں۔ یہ جو 2-3 دن پہلے آڈیو لیک ہوئی ہیں تو اس میں ایم پی اے اور ایم این اے خریدنے کی بات کر رہے ہیں خان صاحب، ان کو ایڈٹ کر کے تو پتہ نہیں وہ 5 میں نے خرید لیے ہیں، ایسی کوئی انہوں نے بات کہی ہے، پتہ نہیں 5 کیا چیز انہوں نے خریدی ہے، لیکن اس کو ایڈٹ کر کے تو اس میں ڈالا ہے۔ میں ایک بات نون لیگ والوں سے کہوں گا کہ نون لیگ والوں پلیز ایڈیٹنگ اچھی کیا کرو۔ میں خود ایڈیٹور ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈیٹنگ میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور میں کسی کی بھی آڈیو کسی کے ساتھ بھی جوڑ کے اور پورا اس کو جملہ بنا سکتا ہوں، لیکن کم از کم پروفیشنل طریقے سے آپ کام کیا کریں تاکہ پتہ نہ چلے۔ تو اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک جو آڈیو ہے تو اس کی آواز بہت سلو ہے، اس کی آواز جو ہے تو وہ دھیمی ہے، اور دوسری جو ہے اتنی فاسٹ ہے اور اس کی آواز اونچی ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنانا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ بھئی یہ جو ایم این اے خریدنے کی بات تھی، یہ تو نون لیگ پہ الزام لگ رہا تھا، یہ جو عمران خان تھا تو یہ ایسے ہی جی الزام لگا رہا تھا، یہ تو خود یہ کام کر رہا ہے۔ اس لیے ان باتوں پر غور کیا کریں، جب بھی کوئی ایسی آڈیو لیک ہوں، ایسی چیزیں لیک ہوں تو ان پر غور کیا کریں کہ آیا یہ عوام کے فائدے کے لیے ہیں یا صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ آڈیو لیک کی جا رہی ہیں۔ اب لوگوں کا دماغ دیکھیں کس قدر انہوں نے مینٹل کیا ہوا ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بھائی ایک طرف ہے زرداری، ایک طرف ہے نواز شریف اور ایک طرف ہے عمران خان، 3 اس ٹائم جو ہے تو وہ ہمارے ملک کے پارٹیاں جو ہے تو وہ نام ہیں۔ اب زرداری چور ہے، یہ کسی کو شک نہیں ہے کہ زرداری چور نہیں ہے۔ نواز شریف چور ہے، کسی کو شک نہیں ہے کہ نواز شریف چور ہے، کیونکہ ثابت ہو گیا عدالت سے کہ وہ دونوں چور ہیں۔ عمران خان چور نہیں ہے، یہ بھی کسی کو شک نہیں ہے۔
عدالت سے، ہماری عدالت سے ثابت ہوا کہ عمران خان صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، دونوں اس کو لقب ملے عدالت سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف حق اور سچ کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو اس ٹائم سیاست ہے اس میں حق اور سچ پر کون کھڑا ہے۔ تو اگر عمران خان بھی ویسا ہی ہے جیسے زرداری ہے اور نواز شریف ہے تو پھر ان کا آپس کا جھگڑا تو بنتا ہی نہیں ہے نا۔ پھر تو کوئی بھی حکومت میں بیٹھ سکتا ہے۔ اب میں نے شہباز شریف حکومت میں بیٹھا ہے تو عمران خان کو کیا تکلیف ہے جب وہ بھی ویسا ہی ہے؟ تو تکلیف تو طے ہونی چاہیے نا کہ وہ ان سے الگ ہے۔ عمران خان کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ وہ ان سب سے الگ ہے، وہ ان کے جیسا نہیں ہے، اسی لیے تو سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیں فضل الرحمان تھا، نواز شریف تھا، زرداری تھا، اور جتنی پارٹیاں تھیں، ایم کیو ایم تھی، ساری سب کے مفادات ایک تھے، لیکن بیانیے الگ تھے، ایک دوسرے پر بیان بازی کرتے تھے، سیاست کرتے تھے۔ مشکل وقت جب بھی آیا تو سب ایک ساتھ مل گئے، کیونکہ ان کے مفادات ایک ہیں، ان کی منزل ایک ہے، سب چور ہیں۔ صحیح؟ اب ان کی ٹکر میں اگر جو بندہ کھڑا ہے تو اگر وہ بھی چور ہے تو اس کو پاگل ہے کہ وہ پھر ان کی ٹکر میں کھڑا ہے؟ وہ کیوں ان کی ٹکر میں کھڑا ہے؟ اتنا تھوڑا بہت سینس سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ کسی بھی جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ ہیں، تو جب آپ سارے جو ہے تو وہ چور ہیں، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ سب اگر آپ چور ہیں تو کوئی تیسرا بندہ آ کے تو وہ آپ کی مخالفت کیوں کرے گا جب وہ بھی خود بھی چور ہے؟ آپ 10 بندے ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو 10 کے 10 چور ہیں، تو پھر آپ کی مخالفت ہی نہیں بنتی ہے، پھر تو سارے ٹھیک ہیں نا، پھر تو مخالفت بنتی ہی نہیں ہے۔ مخالفت تو تب بنے گی جب آپ 9 بندے چور ہیں اور ایک جو 10واں ہے تو وہ کہہ رہا ہے جی آپ غلط کر رہے ہیں اور میں آپ کی ٹکر دوں گا، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گا۔ مخالفت تب شروع ہوتی ہے۔ تو ہمارے ملک کا جو المیہ ہے اور ہمارے ملک میں جو ابھی جو شور مچ رہا ہے، ابھی جو اتنا سیاست میں ہم عوام کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، تو اس کا مین پوائنٹ یہی ہے کہ یہ سارے چور تھے تو ان کو پہلی دفعہ کوئی ایسا ٹکر کا بندہ ملا ہے جو چور نہیں ہے اور جس کا بیانیہ ایک ہے اور جو چوروں کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی نہیں سمجھ آئی ہے تو غور و فکر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ اسی لیے دیا ہے کہ وہ غور و فکر کر کے اپنے موجودہ جو حالات ہیں تو ان کو سیٹ کر سکیں۔ نیکسٹ کسی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔